لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے حاضرین، حج کی خصوصی نشریات حج ٹرانسمیشن کے حوالے سے آج دوسرا دن اور ہم حاضر ہیں، اور آپ کی دلچسپی اور یوں کہہ لیں کہ آپ کے سوالات بتاتے ہیں کہ آپ پروگرام ہمارے غور سے دیکھتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حج کی اقسام کے حوالے سے، حرم کے حوالے سے اور ضروری احکامات کے حوالے سے کچھ باتیں، بنیادی باتیں ہم نے بتائی تھیں۔ اسی سے متعلق ہمارے پاس ایک سوال آج آیا ہے کہ میقات کسے کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میقات کا لفظ استعمال کیا ہے، تو میقات کسے کہتے ہیں، یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ یاد رکھیے کہ میں نے جیسا کہ بتایا تھا، یہ میقات یہ جگہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ یہ جو علامات ہیں، یہ جو جگہیں ہیں، یہ میقات کہلائے گی۔ اب میقات کو میقات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ آنے والا افراد اگر حدود حرم اور میقات سے باہر کا ہے تو وہ بغیر احرام کے میقات کو کراس نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے لیے 5 طرح کی جو ہے نا وہ مقامات کو میقات قرار دیا گیا ہے، یعنی مکہ معظمہ کے چاروں اطراف میں 5 مقامات ایسے ہیں جن کو میقات قرار دیا گیا ہے۔ آپ نقشے میں دیکھیں گے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان مقامات کو میقات قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایک پورا دائرے کی شکل میں ایک پورا شیپ بن رہا ہے، اور اسے میقات کہا گیا ہے، اور یہ پنک کلر سے شو ہو رہا ہوگا۔ تو اب ان کے نام بھی احادیث طیبہ کے اندر بتائے گئے ہیں۔ کل 5 میقات ہیں، کل 5 میقات ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی میقات آتی ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ کیا ہے کہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر پر یہ میقات موجود ہے، جو مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات کہلاتی ہے۔ یعنی آپ اگر پہلے بہت سے لوگ حج کی جن کی فلائٹیں پہلے اول دن میں روانہ ہو جاتی ہیں، تو وہ پہلے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، یعنی حج کا احرام نہیں باندھتے ہیں، عمرے کا احرام نہیں باندھتے ہیں، ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ تو اب یہ مدینہ طیبہ جب روانہ ہو گئے، وہاں پہنچ گئے، روضہ رسول کی زیارت بھی کر لی، تو اب وہ اپنی تاریخوں کے مطابق جب مکے آئیں گے تو ذوالحلیفہ سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھیں گے۔ اگر حج تمتع کرنے والے ہیں تو صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، اور اگر حج قران کرنے والے ہیں تو پھر ان کو جو ہے حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا ہوگا۔ تو یہ ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ والوں کے لیے میقات کہلائی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری جو میقات ہے وہ ہے ذات عرق۔ عراق کے جانب سے آنے والے حاجیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ذات عرق پر احرام کی نیت کر لیں اور احرام کے ساتھ میقات میں داخل ہوں۔ یہ دوسری میقات کا نام ہے ذات عرق۔ اور تیسری میقات ہے یلملم۔ یلملم کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک میقات ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ اہل یمن والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ چاروں اطراف میں یہ پوائنٹ گھوم رہا ہے، پہلے مدینہ طیبہ والوں کے لیے، پھر عراق والوں کے لیے، اب یہ اہل یمن والوں کے لیے، کہ اہل یمن اس میقات کو جو ہے بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے۔ اچھا، پاک اور ہند والے بھی اسی مقام یعنی یلم پر ہی جو ہے وہ عمرے یا حج کی جو ہے احرام کی نیت کریں گے۔ اگر پاک و ہند سے ہمارا جہاز ہے، ہماری فلائٹ جو ہے وہ اس میقات کو کراس کرے گی پاک و ہند والوں کے لیے، تو وہ وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جہاز کے اندر باقاعدہ کہ آپ نے اگر احرام کی نیت ابھی تک نہیں کی ہے تو احرام کی نیت کر لیں، حج و عمرے کی نیت کر لیں، باقاعدہ آپ کو اناؤنسمنٹ کر کے وہ نیت بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ پاک و ہند والوں کے لیے بھی یلملم جو ہے وہ میقات بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میقات ہے جس کو کہا جاتا ہے جحفہ۔ یہ شام، ملک شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔
یعنی ملک شام سے کوئی بھی حج اور عمرہ کا ارادہ کرے گا تو اس پوائنٹ پر جوحفہ ایک جگہ ہے، اس مقام پر اسے لازمی جو ہے وہ نیت کرنی، کیونکہ یہ بھی میقات ہے۔ اور پانچویں اور آخری جو میقات ہے اس کا نام ہے قرن المنازل۔ قرن المنازل یہ موجودہ ریاض کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ جگہ طائف، عرب ممالک کے اندر، سعودی عرب کے اندر ہی ایک شہر ہے طائف، یہ جگہ اس سے قریب تر ہے، تو یہ قرن المنازل یہ بھی ایک میقات ہے۔ تو یہ میقات کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، اور میقات کی کتنی اقسام ہیں یہ بھی میں نے بتا دی ہے، اور اس کی ہر ایک کی تفصیل بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ نقشہ اسکرین پہ جو شو ہو رہا ہے اس کے ذریعے آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ اچھا، یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ حج کے کتنے فرائض ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر جب اللہ تعالیٰ جسے حج کی سعادت دے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کے مسائل بھی سیکھ لے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ حج کرنے کا ارادہ تو کر لیا اور حج کی تیاری بھی ہو گئی ہے، لیکن حج کے مسائل سیکھنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جہاں ہم جا رہے ہیں لوگوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسے ہی حج ادا کر لیں گے، ہم بھی ویسے ہی چیز ادا کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ وہاں سارے عالم اکٹھا نہیں ہو رہے، اور وہاں سارے سیکھ کر بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ جیسے آپ نیت لے کے جا رہے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے کر لیں گے، ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جو یہ نیت لے کے جا رہے ہوں گے کہ بھئی ہم دوسروں کو کرتا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں بھی آ جائے گا۔ تو ایک غلط کر رہا ہوگا تو دوسرا اس کو دیکھ کے کرے گا، تو سب کے جو ہے نا حج جو ہے ارکان جو ہے غلط ادا ہو جائیں گے۔ تو حج کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی موقع پر آپ کے چینل کے ذریعے بھی میں نے اس بات کو میں نے بتایا ہے کہ جس چیز کا کرنا فرض ہے نا اس چیز کے متعلق سیکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ نماز، ہم سب کو پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز کا علم سیکھنا کیا ہوا؟ فرض۔ اسی طرح اگر کسی پہ حج فرض ہو گیا ہے، وہ حج پر جا رہا ہے، تو حج کے مسائل سیکھنا، حج کا علم حاصل کرنا بھی اس پہ فرض ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حج کے کتنے فرائض ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حج کے 3 فرائض ہیں، جن کو ہم حج کے 3 ارکان بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے احرام، یہ حج کا پہلا رکن ہے، پہلا فرض ہے۔ دوسرا ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا ہے طواف الزیارہ۔ یہ 3 اہم رکن ہیں۔ اگر ان تینوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو جائے تو معاذ اللہ حج جو ہے وہ قضا ہو جائے گا۔ اور اگر رکن اعظم وقوف عرفہ، یعنی سب سے بڑا جو حج کا جو فرض ہے وہ ہے وقوف عرفہ، اگر کسی کا یہ رکن فوت ہو جائے، یعنی اس نے وقوف عرفہ صحیح وقت پہ ادا نہیں کیا، تو وہ حاجی ہی نہیں کہلائے گا۔ یہ اتنا بڑا اہم فرض ہے۔ تو حج کے 3 فرائض ہیں، سب سے پہلا احرام، پھر دوسرا ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا ہے طواف الزیارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، پھر کل انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ کے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ احسن طریقے سے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔